آج جو دین اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس میں صحابہ اکرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں دین اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں دین اسلام کو اولین ترجیح دی۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کو پھیلانے میں اور دین اسلام کی حفاظت میں گزار دی۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی کے ہر خوشی و آرام کو قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا وقت، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، شادی ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں غسل کر لوں، پانی نہا لوں۔ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، لشکر روانہ ہو چکا ہے، مجھے ابھی جنگ میں نکلنا پڑے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو تیرا شوہر بن کر واپس آؤں گا، ورنہ میری لاش آئے گی اور تو شہید کی بیوہ کہلائے گی۔ اللہ اکبر! لوگوں سوچو، شادی کی پہلی رات ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں شہید بھی ہو کر واپس آ سکتا ہوں۔ اس دلہن نے کیسے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر دلہا کو اجازت دی ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوتی ہے، جب لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں جنگ میں آئے تھے، اس لیے فرشتے ان کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان میں سے ایک قربانی خواہشات کو دل سے نکالنے کی قربانی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی ہے، شہوتوں کو پیروں سے کچلنے کی قربانی ہے۔ صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ ان کا مقام کیا تھا؟ مکہ کے سب سے ذلیل لوگ تھے، ان کے اندر ہر برائی پائی جاتی تھی۔ زناکاری میں ان کی مثال دی جاتی تھی، بدکاری میں ان کی مثال دی جاتی تھی، شراب نوشی میں ان کی مثال دی جاتی تھی، چوری کرنا، لوگوں کے اموال کو لوٹنا، جوا کھیلنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، لڑائی جھگڑے میں برے کلمات نکالنا، جھوٹے دعوے کرنا، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ صبح سے شام تک شراب میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ نے جیسے اسلام قبول کر لیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں سے محبت کرنے والے بن گئے، عورتوں سے زناکاری بدکاری کرنے والے، عورتوں کی عفت، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے بن گئے، لوگوں کے اموال کو لوٹنے والے، لوگوں پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وقال الصحابة كلهم عدول. ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شرف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے دین اسلام کی خاطر صحابہ اکرام کی قربانیاں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، میں تو گونگا تھا تو نے دی آواز مجھ کو، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم سامعین اکرام، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس شخص کا انتقال بھی، اس کی موت بھی دین اسلام پر ہی ہو۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل صاف تھے، یہ ایک عام انسان تھے، یہ گناہوں سے پاک نہیں تھے، یہ غلطیوں سے پاک نہیں تھے، ان سے گناہ بھی ہوا کرتے تھے، غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی، مگر جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہوتا، جب کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، فوراً اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو۔ مہاجر نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جا کر پناہ لی، انہیں مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے، اور انصار مدینے کے وہ صحابہ جنہوں نے مدینے میں آئے ہوئے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی، انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو ان کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوان،
یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ، یہ خوشخبری اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین اکرام، صحابہ اکرام کا مقام، صحابہ اکرام کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کی صبح تک بھی کوئی صحابہ اکرام کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حاضرین اکرام، جب ہم اپنے اطراف و اکناف نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف ہمیں مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قصبہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں دین اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کو دیکھ کر یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے اٹھنے والی اسلام کی یہ دعوت اتنے دور دراز علاقوں تک آخر کیسے پہنچ گئی؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کی کامیابی کے پیچھے قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہوتی ہے، قربانیوں کی ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے۔ آج جو دین اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس میں صحابہ اکرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں دین اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں دین اسلام کو اولین ترجیح دی۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کو پھیلانے میں اور دین اسلام کی حفاظت میں گزار دی۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی کے ہر خوشی و آرام کو قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا وقت، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ایک زندہ اور تابناک مثال ہے جنہیں دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی۔ صحابہ کی انہی بے مثال قربانیوں کی بدولت آج دین اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے۔ ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مشرکین مکہ نے بہت ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا، مشرکین مکہ اس کے دشمن بن جاتے، اس پر ظلم و تشدد کرتے، اس کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، سارے لوگ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ الغرض مشرکین مکہ صحابہ کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے۔ نماز پڑھتے وقت ان پر گندگی پھینکی جاتی، راستے میں ان کے لیے کانٹے بچھائے جاتے، ان کے مال و جائیداد کو لوٹ لیا جاتا، قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، کمزور مسلمانوں کو پکڑ کر سخت مارا اور پیٹا جاتا، گرم گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے جاتے، برے القاب سے ان کو پکارا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے رہے، دین اسلام پر جمے رہے، دین اسلام کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کے اندر دین اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حاضرین اکرام، یقیناً کئی مصیبتوں،
کئی پریشانیوں اور بہت سی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ دین دے دیا، بغیر کسی تکلیف کے ماں کے پیٹ سے ہی ہمیں یہ دین مل گیا۔ مگر ہمارے صحابہ نے اس دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی، بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس دین اسلام کی قدر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس دین اسلام کی وہ اہمیت نہیں ہے جیسی ہمارے پاس دین اسلام کی اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ صحابہ نے اتنی قربانیاں دین اسلام کی خاطر دی ہیں کہ اگر وہ تکلیفیں ہمیں ملتی جو صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر وہ تکلیفیں مجھے اور آپ کو ملتی، ہمارے ایمان کی کمزوری کا معاملہ اس قدر عجیب ہے، اس قدر عجیب ہے کہ ایک مکھی اور ایک مچھر کے بدلے میں بھی ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ چھوٹی سی تکلیف پر بھی ہم دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے والا ایمان، صحابہ کا ایمان اللہ کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا ایمان، صحابہ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر بار، یہاں تک کہ صحابہ نے رسول کے ایک حکم پر اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس قدر تھی، رسول کی محبت اس قدر تھی کہ اللہ کا حکم ہوتا، رسول کا حکم ہوتا، فوراً اسے کر لیتے۔ وہاں نہ اپنی ذات کا سوچتے، نہ اپنے گھر بار کا سوچتے، نہ اپنی زندگی کا سوچتے۔ اگر سوچتے تو اللہ کے حکم کا سوچتے، رسول کے حکم کا سوچتے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے سامنے موجود نہیں تھی۔ حاضرین اکرام، بات کی جائے صحابہ اکرام کی قربانیوں کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین اسلام کی خاطر بہت سی مالی، جسمانی اور جانی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں میں سے ایک بہت بڑی قربانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، جسم ان کا نڈھال ہو چکا تھا، بھوک سے پیاس سے ان کا جسم نڈھال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، ننگے بدن گرم گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے جاتے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی پتھریلی زمین پر انہیں گھسیٹا جاتا اور ان سے کہا جاتا، اے بلال تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے، ہر مصیبت کو برداشت کرتے رہے اور یہی کہتے رہے، احد احد، کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ شاعر کہتا ہے، ظلم پر ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر، بھائیوں سوچئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں آئے ہیں، ان کا اسلام میں دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں لوٹنا آسان تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیا، اس لیے کہ ان کے مد نظر جنت تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اصل دین اسلام ہے، سچا دین اسلام ہے، توحید ہی اصل ہے، توحید ہی میں کامیابی ہے، اس لیے انہوں نے تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کی بات کی جائے تو صحابہ کی قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مکہ میں تھے بڑی ہی شان کے ساتھ زندگی گزارنے والے، نہایت ہی عالی شان لباس پہنا کرتے تھے، بڑے مالدار صحابی تھے۔ اگر وہ عطر کا استعمال کر کے کسی گلی سے گزر جاتے، بعد میں اس گلی سے گزرنے والوں کو یہ یقین ہو جاتا
کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. بڑی ہی عالیشان زندگی گزارا کرتے, نہایت ہی عالیشان لباس پہنا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب ان کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کی خبر ملتی ہے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, جائیداد سے بے دخل کر دیا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام لانے سے پہلے نہایت ہی عالی شان لباس پہنا کرتے تھے, اسلام لانے کے بعد ان کے بدن پر پھٹے پرانے بوسیدہ لباس آ گئے. ان کے بدن پر بوسیدہ پھٹے پرانے لباس آ گئے. احادیث میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کفنانے کے لیے ان کے پاس ایک کپڑا تک بھی موجود نہیں تھا. ایک کپڑا تک بھی موجود نہیں تھا. ایک چھوٹا سا کپڑا تھا, اگر اس کپڑے سے ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے, ان کے پیروں کو ڈھانپا جاتا تو ان کے سر کھل جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پیروں کے پاس گھاس ڈال کر کے ان کے دفن کر دو. حاضرین اکرام, مصعب بن عمیر ایسے جلیل القدر صحابی ہیں, چاہتے تو اپنی شان کی زندگی گزارنے کے لیے, عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ سکتے تھے, مگر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا وقتی ہے, یہاں کا رہنا بھی عارضی ہے, یہاں کی شان و شوکت بھی عارضی ہے, یہاں کا عیش و عشرت بھی عارضی ہے, اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے. صحابہ اکرام کی بے مثال قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے آتے ہیں, مکہ میں محنت کر کے, بہت ہی زیادہ محنت کوشش کر کے مال کمایا. حضرت صہیب رومی جب مالدار ہو گئے, اسلام قبول کر لیا, انہوں نے سوچا کہ مدینہ چلے جاتے ہیں. مکہ میں مکہ کے مشرکین بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے ہیں, مدینہ جا کر سکون کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ابھی مدینہ جانے والے تھے, رات ہی میں مکہ کے مشرکین نے گھیرا کر لیا. کہا کہ اے صہیب, تم نے آ کر کے مکہ میں کمایا ہے, تم روم کے رہنے والے ہو, مکہ کی سرزمین نے تمہیں مالدار کیا ہے, اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تم اتنا مال لے کر مدینہ نہیں جا سکتے, اگر جانا چاہتے ہو تو سارا مال چھوڑ کے تمہیں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے پوری محنت کر کے, کوشش کر کے پوری زندگی کمایا, انہوں نے اپنی ساری جائیداد, سارا مال, ساری دولت بے فکر انہوں نے ان کے حوالے کر دیا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا, چلنے لگے. ابھی جا رہے تھے کہ خاندان والے آئے, سسرالی رشتہ دار آئے, کہا کہ اے صہیب, تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو ہماری بچی کو لے کر نہیں جا سکتے. حضرت صہیب رومی نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا, تنے تنہا چلنے لگے, ان کی سواری بھی چھین لی گئی. اللہ اکبر. پیدل مکہ سے نکل کر مدینہ جانے لگے. سخت گرمی کی وجہ سے ان کے پیروں میں بڑے بڑے چھالے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر یا عصر پڑھا رہے تھے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے صہیب, تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تم جن چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل تمہیں عطا کرے گا. حاضرین اکرام, انسان کی جان انسان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. صحابہ اکرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کیا. جان کی قربانی یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, اس لیے کہ انسان کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان کی جان ہوتی ہے. مگر صحابہ اکرام نے وقت آیا, ضرورت پڑی تو صحابہ نے دین کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا. بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں, انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے دھوکے سے گرفتار کر لیا. حضرت خبیب بن عدی کی اور مشرکین مکہ کی بڑی کٹر دشمنی تھی. انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا کہ اے خبیب, اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو, ہم اس کو پورا کر دیں گے.
خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، میری کوئی آخری خواہش نہیں ہے، بس مرنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز ادا کی، نہ بہت ہی لمبی پڑھی نماز، نہ بہت ہی چھوٹی پڑھی، درمیانی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد خبیب بن عدی نے کہا کہ لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر یہ تم نہ سمجھو کہ میں اپنی جان سے ڈر کر کے نماز کو لمبی کر رہا ہوں تو میں اور بھی زیادہ لمبی نماز پڑھتا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے انہیں ایک آفر دیا، ایک موقع اور ایک چانس دیا، کہا کہ اے خبیب، اگر تم یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ محمد ہوتے اور مجھے چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ اکبر! ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی کیسی محبت تھی، نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ محمد ہوتے اور مجھے چھوڑ دیا جاتا، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میری جان بخش دی جائے اور میری جگہ پر محمد الرسول اللہ کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو چھوڑنا کبھی گوارا نہ کیا۔ صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-60 سال کی ایک بوڑھی خاتون تھی، انہیں باندھا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ نوجوان بیٹے عمار اور شوہر یاسر کو ان کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ ابو جہل جو کہ دین اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، کہتا ہے اے سمیہ، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرے نوجوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماں تھی، ماں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نوجوان بچے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اسلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 اونٹ لائے جاتے ہیں، اس بوڑھی خاتون کے ایک ہاتھ ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اونٹوں کو ہانکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کر لو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد جب ابو جہل نے دیکھا کہ سمیہ کے ایمان میں کمی نہیں آ رہی ہے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے سمیہ تیار نہیں ہے، پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر دے مارا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ تھا۔ ایک عورت کا خون زمین پر گرتا ہے، ایک عورت اللہ کی راہ میں شہید ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون تھی۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھی۔ صحابہ کرام مر مٹنے کے لیے تیار تھے مگر دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک آخری واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، شادی ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں غسل کر لوں، پانی نہا لوں۔ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، لشکر روانہ ہو چکا ہے، مجھے ابھی جنگ میں نکلنا پڑے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو تیرا شوہر بن کر واپس آؤں گا، ورنہ میری لاش آئے گی اور تو شہید کی بیوہ کہلائے گی۔ اللہ اکبر! لوگوں سوچو، شادی کی پہلی رات ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ ہے، کیا کہہ رہا ہے
کہ میں شہید بھی ہو کر واپس آ سکتا ہوں۔ اس دلہن نے کیسے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر دلہا کو اجازت دی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوتی ہے، جب لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں جنگ میں آئے تھے، اس لیے فرشتے ان کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان میں سے ایک قربانی خواہشات کو دل سے نکالنے کی قربانی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی ہے، شہوتوں کو پیروں سے کچلنے کی قربانی ہے۔ صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ ان کا مقام کیا تھا؟ مکہ کے سب سے ذلیل لوگ تھے، ان کے اندر ہر برائی پائی جاتی تھی، زناکاری میں ان کی مثال دی جاتی تھی، بدکاری میں ان کی مثال دی جاتی تھی، شراب نوشی میں ان کی مثال دی جاتی تھی، چوری کرنا، لوگوں کے اموال کو لوٹنا، جوا کھیلنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، لڑائی جھگڑے میں برے کلمات نکالنا، جھوٹے دعوے کرنا، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ صبح سے شام تک شراب میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ نے جیسے اسلام قبول کر لیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں سے محبت کرنے والے بن گئے، عورتوں سے زناکاری بدکاری کرنے والے، عورتوں کی عفت، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے بن گئے، لوگوں کے اموال کو لوٹنے والے، لوگوں پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ الغرض، خلاصہ کلام یہی ہے کہ دین اسلام کی خاطر صحابہ نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، انہی کی بدولت آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم سکون و اطمینان کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ دین اسلام کا نام لینے میں کوئی گالی دینے والا ہمیں نہیں، دین اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مارنے والا ہمیں نہیں۔ اس کے باوجود اتنی سستی، اتنی غفلت، اتنی کاہلی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہر نیک کام میں، ہر خیر کے کام میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ بھائیوں، کوشش کریں کہ صحابہ اکرام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں، صحابہ جیسا مسلمان بننے کی کوشش کریں، صحابہ جیسا دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، وقت پڑے، ضرورت پڑی تو ہمیں اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا وقت، اگر ضرورت پڑے تو اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جس طرح ہم یہاں تیرے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ کل بروز قیامت جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔